السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ایک صاحب ذکر کر رہے ہیں کس طرح ان کے پڑوسی نے ان کو کر دیا بدحال، تحفے دینے کا رکھتے تھے وہ شوق۔ آئیے یہ ہستی مسکراتی کہانی سنتے ہیں، اور اس کہانی کو سننے سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل رہیے، اور مزید پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دروازے پر کون دستک دے رہا ہے۔ مجھے اس فلیٹ میں آئے ہوئے صرف 4-5 دن ہی ہوئے تھے۔ کسی سے جان پہچان بھی نہیں تھی۔ میں نے ابھی تک کوئی کام والی بھی نہیں رکھی تھی، اور جمعدار کے آنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کون ہو سکتا تھا؟ بہرحال تیسری دستک پر میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک معقول صورت انسان دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی۔ معاف کیجیے جناب، میں نے آپ کو زحمت دی، اس نے بہت ہی مہذب انداز میں کہا۔ میں آپ کے اوپر والے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ اوہ، تو آپ میرے پڑوسی ہیں؟ ہاں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، وہ مسکرا دیا۔ میرا نام وجاہت ہے، اور میں احسن سلیم ہوں۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے پلیٹ میری طرف بڑھا دی۔ اس میں ایک خاص قسم کا حلوہ تھا۔ اس نے کہا، اس میں ایک حلوہ ہے، اور اس قسم کا حلوہ صرف میرے خاندان والے بنانا جانتے ہیں۔ ارے صاحب، یہ کیا زحمت کی آپ نے؟ نہیں بھائی، اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ آپ میرے نئے پڑوسی ہیں، یہ تو میرا فرض بنتا ہے نا، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں ایسی بے چارگی تھی کہ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے پلیٹ لے لی۔ آئیں اندر آئیں، میں نے کہا۔ نہیں جناب، اس وقت نہیں، اس نے معذرت کر لی۔ اس وقت ذرا جلدی ہے، پلیٹ پھر کبھی لے جاؤں گا۔ وہ پلیٹ دے کر اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، بہرحال جو بھی ہو، اس کا حلوہ بہت لذیذ تھا۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ یہاں کون کس کو پوچھتا ہے۔ وہ شخص مجھے حلوہ دے کر گیا تھا، اب میرا فرض بنتا تھا کہ میں بھی بدلے میں کچھ نہ کچھ دوں۔ بہت دیر بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کو اپنے فلیٹ میں بلوا کر اس کی خاطر تواضع کروں، اس طرح کچھ عزت رہ جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ 2-4 دن تک وہ دکھائی نہیں دیا۔ ایک دن اچانک بلڈنگ کے گیٹ پر مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ گیا، اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، اس نے بتانا شروع کر دیا۔ کیا بتاؤں جناب، 2-4 دنوں کے لیے ایک ضروری کام سے کوئٹہ چلا گیا تھا، رات ہی کو واپس آیا ہوں۔ چلے یہ تو اچھی بات ہے۔ آپ کا تحفہ میری جیب ہی میں پڑا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ کیسا تحفہ؟ یہ لیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک قیمتی سا قلم نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ارے وہ کیوں اتنی زحمت کی؟ نہیں جناب، اس میں زحمت کیسی؟ آپ تو میرے پڑوسی ہیں، اور ایک اچھا پڑوسی بھائیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ لے رکھ لیں پلیز۔ اس نے اس انداز سے کہا کہ مجھے قلم رکھنا ہی پڑا۔ اب میرے سامنے سوال یہ تھا کہ وہ بیچارہ 2 بار مجھے کچھ نہ کچھ دے گیا تھا۔ ایک بار اس نے حلوہ دیا تھا، دوسری بار اس نے قیمتی قلم تحفے کے طور پر دیا تھا۔ حالانکہ اس سے میرا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ تحفے تحائف دیے جائیں گے، لیکن جب وہ اتنا کچھ کر رہا تھا تو میرا بھی فرض بنتا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ دوں۔ دفتر سے واپسی پر ایک شام میں نے اس کے لیے ایک پرفیوم لیا۔ یہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ میں اس کے تحفوں کے احسانات کا بدلہ دے سکتا۔ پرفیوم میں نے اس کے فلیٹ میں جا کر دیا تھا۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ کے دروازے پر دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ ارے صاحب، میرے نصیب کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئے۔ آئیے اندر آ جائیے، پھر کبھی صحیح، اس وقت تو میں آپ کو یہ دینے آیا ہوں۔ میں نے پرفیوم کی شیشی اس کی طرف بڑھا دی۔ ارے یہ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جناب، میں اپنے لیے پرفیوم لے رہا تھا، پھر خیال آیا تو آپ کے لیے بھی لے لیا۔ اوہو، کیوں اتنی زحمت کی آپ نے؟ دیکھیے، انکار مت کیجیے گا، میں نے کہا۔ کچھ میرا بھی تو حق ہے، پلیز۔ اس نے کئی بار میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ پرفیوم لے لیا۔ پھر اس سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، اور میں اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ کچھ دنوں تک پھر اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہو سکتا تھا وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہو گیا ہو۔ 2-4 دنوں کے بعد وہ پھر سے ٹپک پڑا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا۔ ارے جناب، ایک بار پھر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا، اس نے کہا۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ بیزی رہتے ہیں۔ ہاں صاحب، کام تو کام ہوتا ہے۔ پھر اس نے وہ پیکٹ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ لے جناب، انارکلی بازار سے آپ کے لیے لیتا آیا ہوں۔ اللہ کی پناہ، یہ کیا ہے؟ یہ شیشے کے گلاسوں کا ایک سیٹ ہے، اس نے بتایا۔ بیلجیم کا بنا ہوا ہے، بہت نفیس ہے، آپ جیسے بازوق آدمی کے ذوق کے عین مطابق۔ لیکن کیوں؟
آپ کیوں اتنی زحمت کیے جا رہے ہیں؟ پھر وہی زحمت کی بات کی آپ نے، وہ برا مان گیا۔ اس میں کون سی زحمت ہو گئی؟ میں اپنی محبت سے لے کر آیا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ اس بار بھی اس کا تحفہ قبول کرنا پڑا۔ 2-4 دنوں کے بعد وہ پھر آ گیا۔ اس بار وہ میرے لیے 2 عدد قمیض لے کر آیا تھا۔ یہ لے جناب، یہ انگلینڈ کی قمیض ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ وجاہت صاحب، یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ اب مجھے واقعی اچھا نہیں لگ رہا۔ پلیز دل نہ توڑیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں تو بس محبت کا بھوکا ہوں، اگر قبول کر لیں گے تو عنایت ہوگی۔ مجھے وہ شرٹ قبول کرنی پڑ گئی تھی۔ کچھ شرمندگی سی ہو رہی تھی، اس شخص نے اتنا بہت کچھ دے دیا تھا اور میں نے کیا دیا تھا؟ بس پرفیوم کی ایک بوتل۔ اس لیے میں نے اس کے لیے شیونگ کی ایک کٹ خرید لی تھی، پورے 2000 کی، بہت ہی شاندار۔ جب میں نے اس کے حوالے کی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ ارے آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنا مہنگا تحفہ خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ وجاہت صاحب، آپ کے خلوص کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، پلیز قبول کر لیں۔ اس نے قبول کر لیا۔ تیسری شام کو وہ پھر میرے دروازے پر تھا۔ اس بار ایک نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو ایک بہت بڑا سا کارٹن اٹھائے کھڑا تھا۔ سلیم صاحب، یہ آپ کی نظر ہے۔ اس نے کارٹن میری طرف بڑھاتے ہوئے اشارہ کیا۔ وجاہت صاحب، کیا ہے اس میں؟ سلیم صاحب، ایک ڈیک ہے 2 عدد اسپیکر کے ساتھ، آرام سے میوزک سنتے رہیے گا۔ ڈیک؟ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ یہ ڈیک آپ مجھے تحفے میں دے رہے ہیں؟ جی ہاں، اس نے انکساری سے گردن جھکا دی۔ اچھا سیٹ مل رہا تھا، میں نے سوچا آپ کے لیے لے لوں، لیکن یہ تو کمال ہے، میرا مطلب ہے اتنا مہنگا تحفہ اچھا نہیں لگتا۔ بھائی صاحب رہنے دیں، جب خلوص کا رشتہ ہو تو مہنگے اور سستے کی پرواہ نہیں کرتے، رکھ لیں پلیز۔ اس نے پھر اتنے خلوص سے بات کی کہ اس کا تحفہ رکھنا ہی پڑ گیا۔ اب پھر میرے سامنے ایک سوال آ کھڑا ہوا تھا، اس کے اس مہنگے تحفے کے عوض کیا دیا جائے؟ اس کمبخت نے تو شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بہت سوچ کر میں نے اپنے دفتر سے 10,000 روپے ایڈوانس کے طور پر لیے اور 13 انچ کا ایک کلر ٹی وی اس کے حوالے کر دیا۔ وجاہت اس ٹی وی سیٹ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے اب یہ کیوں لے لیا آپ نے؟ اس نے کہا، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ وجاہت صاحب، آپ کے خلوص سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میں نے بھی عاجزی سے کہا، بس اسے قبول کر لیں۔ اب تو لینا ہی پڑے گا، اس نے کہا، آپ نے تو مجھے خرید لیا ہے۔ میں نے وہ سیٹ اس کے حوالے کر دیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب کچھ دنوں کے لیے سکون ہو جائے گا۔ لیکن کہاں کا سکون؟ صرف 4 دنوں بعد وہ پھر میرے پاس آ گیا۔ ایک بار اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ چلیں میرے ساتھ چلیں، اس نے کہا۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس ذرا نیچے تک، بس 5 منٹ کا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ سیڑھیوں کے پاس ہی ایک جگمگاتی ہوئی بائک کھڑی ہوئی تھی۔ سلیم صاحب، یہ بائک آپ کی نظر ہے، اس نے کہا۔ کیا؟ اس دفعہ میں واقعی بے ہوش ہونے والا تھا۔ یہ بائک؟ یہ نئی بائک آپ نے میرے لیے خریدی ہے؟ جی ہاں، آپ ہی کے لیے ہے، اس نے بتایا۔ آج ہی شو روم سے نکلوا کر لایا ہوں۔ لیکن وجاہت صاحب، یہ تو انتہا ہو گئی، اتنی قیمتی چیزیں میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ پلیز انکار نہ کریں، یہ تو آپ کو لینا ہی ہوگا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور تقریباً روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا۔ اس کی التجا کچھ ایسی تھی کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے موٹر سائیکل کی چابی قبول کر لی، لیکن اب ایک بہت بڑا خطرہ میرے سر پر منڈلانے لگا تھا۔ اب تک یہی ہوتا آیا تھا کہ اس نے مجھے تحفہ دیا اور میں نے جواب میں اس سے قیمتی تحفہ دے دیا۔ اس نے جواب میں اس سے زیادہ قیمتی تحفہ دے دیا اور نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ اس نے بائک تحفے میں دے دی تھی، لہٰذا جواب میں مجھے کوئی گاڑی تحفے میں دینی تھی۔ فرض کریں اس نے میری گاڑی کے جواب میں کوئی پلاٹ تحفے میں دے دیا تو پھر کیا کرتا میں؟ اس لیے بہتر یہی تھا کہ اس محلے سے ہی بھاگ لوں۔ ویسے بھی وہ فلیٹ تو کرائے پر ہی تھا، میری جب مرضی ہو وہاں سے نکل سکتا تھا۔ پھر میں نے یہی کیا، میں نے مالک مکان سے اپنا ایڈوانس واپس لے لیا اور راتوں رات خاموشی سے نکل گیا۔ لوگ تو اپنے پڑوسیوں کی بدماشیوں سے تنگ آ کر مکان چھوڑتے ہیں، اور میرا حال یہ تھا کہ میں پڑوس کی مہربانی سے تنگ آ کر بھاگ نکلا تھا۔ اب جس جگہ میں رہ رہا تھا یہاں پر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو مجھے تنگ کرتا۔ بہت اچھی میں زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کبھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں پر تو لوگ دوسروں کی وجہ سے جان چھڑا کر بھاگتے ہیں کہ وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں،
اس شخص کے تحفے تو بہت اچھے تھے، اس نے میرا دل بھی خوش کرنا چاہا، پر بدلے میں مجھے بھی تو دینا پڑ رہا تھا اس کو تحفہ، اسی لیے میں پریشان ہوا تھا۔ یہاں پر اپنی تنہا زندگی گزار رہا تھا، خوش تھا اپنی زندگی میں، سوچتا تھا کہ کیا تھا وہ انسان اور کس طرح اس نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا، اور جب وہاں پر موجود نہیں ہوں تو یقیناً مجھے ڈھونڈتا بھی ہوگا کہ کہاں چلے گئے سلیم صاحب، پر سلیم صاحب تو جناب وجاہت صاحب کی وجہ سے ہی بھاگ گئے وہاں سے۔ خیر، اس چیز کا مجھے پچھتاوا نہیں تھا، ہم تو کرایہ دار تھے، کبھی اس مکان سے اس مکان میں منتقل ہونا، کبھی اس مکان سے اس مکان میں منتقل ہونا، کبھی اس شہر سے اس شہر جانا، کبھی اس شہر سے اس شہر آنا۔ اپنے دوستوں کو میں یاد کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ دوستوں سے کس طرح ملا جائے، اور یہ موقع مجھے ایک دن مل ہی گیا۔ کچھ دنوں بعد میرے کچھ دوستوں نے مجھے فون کر کے بتلایا کہ انہوں نے پرانے دوستوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک کلب بنا لیا ہے اور ہفتے کی رات اس کلب کی طرف سے ڈنر دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت اچھی خبر تھی۔ اس قسم کی بورڈ لائف میں اس قسم کی سرگرمیاں رنگ بھر دیتی ہیں۔ میں نے شرکت کی یقین دہانی کرا دی۔ سیٹرڈے کی رات میں ہوٹل پہنچ گیا۔ پرانے دوستوں سے مل کر دل خوش ہو گیا تھا۔ ہم کتنے دنوں بعد مل رہے تھے۔ پرانے زمانے پوری شدت کے ساتھ یاد آنے لگے۔ اس تحریک کا بانی اسلم حسین تھا۔ اس نے ایک آدمی سے میرا انٹروڈکشن کروایا۔ سلیم یہ ہمارے دوستوں کے حلقے میں تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے اعزازی طور پر ان کو اپنی محفل یارہ کا ممبر بنا لیا ہے۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہوا، میں خوش دلی سے بولا۔ اب ان کا مکمل تعارف میں کروا دوں۔ یہ ڈاکٹر درانی ہے، اسلم نے بتایا۔ ماہر نفسیات ہیں، لوگوں کے نفسیات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ آپ کو ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، وہ بھی بہت خوش دلی سے ملے۔ تو پھر میرے دوست نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ صفحے اول کے ڈاکٹر ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ نفسیات سے میری بہت گہری دلچسپی ہے۔ میں اور ڈاکٹر درانی باتیں کرنے لگے۔ اسلم حسین دوسرے دوستوں کے پاس چلا گیا تھا۔ میں نے یوں ہی باتوں باتوں میں اس پڑوسی کا ذکر چھیڑ دیا جس نے تحفے دے دے کر مجھے بے حال کر دیا تھا۔ ڈاکٹر درانی نے ہنسنا شروع کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ نفسیاتی مرض ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نفسیات کو ڈورومینیا کہتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ اس میں مبتلا حضرات بعض اوقات اتنے زیادہ حساس سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، اگر ان کا تحفہ قبول نہ کیا گیا تو شدید نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی کسی کو جان سے بھی مار سکتے ہیں، اور تحفے دینے کا انہیں بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی شخص دکھ جائے ایسا جو نیا نیا ان کی سوسائٹی میں آیا ہوا ہو تو اس پر خاص نظر رکھتے ہیں اور گفٹس دے دے کر اس کی جان ہلکان کر دیتے ہیں۔ اوہ، اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے گہری سانس لی کہ میں وہاں سے بھاگ آیا۔ ہاں، یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، ڈاکٹر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت سا لائٹر نکالتے ہوئے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ بری عادت پیچھا نہیں چھوڑتی، میں نے اعتراف کیا۔ میں پچھلے دنوں سنگاپور گیا تھا، وہاں سے میں نے یہ لائٹر خریدا تھا۔ ڈاکٹر نے لائٹر دکھاتے ہوئے کہا، یہ لیں، یہ میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں۔ مجھے تحفے میں؟ مجھے شوق سا لگا۔ یا آپ مجھے تحفے میں دے رہے ہیں؟ کیوں؟ جی ہاں، رکھ لینا پلیز۔ میں نے ایک نظر ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور اچانک باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ڈاکٹر پکارتا ہی رہ گیا، لیکن میں وہاں رکا نہیں اور نہ رکنے والا تھا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیوں نہیں رکا، کیونکہ میں ایک اور تحفہ اور ایک ڈورومانیا کا مریض برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک سے جان چھڑا کر بھاگا تھا، اب یہ دوسری سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ بھی ایک ڈاکٹر، ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر۔ تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں پلٹ کر دوستوں کے کلب کی طرف نہیں گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ مجھے جب کوئی شخص ملتا ہے تو میں پہلے اس سے یہی پوچھتا ہوں، بھائی خدا کے لیے یہ بتا دو تم مجھے کوئی تحفہ تو دینے کا ارادہ نہیں کر رہے؟ اگر وہ ہاں کر دیتا ہے تو میں دوبارہ اس کی صورت بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی مجھے جان سے مار دے۔ السلام علیکم۔